علامہ رضا داؤدانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بات تو واضح ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے اور یہ بات مینشن ہو گئی ہے. کیا اسٹیٹ سیکٹ بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی ایسا فرقہ جسے ہم کہیں کہ یہ اسٹیٹ کا فرقہ ہے؟ اور کیا اسٹیٹ کے ریلیجن ہونے سے، یعنی اسٹیٹ ریلیجن بیاں ہونے سے، واضح ہونے سے ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچے گا جو اس ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے، مائنورٹیز ہیں، اقلیت ہیں؟ وہ کہیں گے جی اسٹیٹ تو باعث ہو گئی، ایک پارٹ کا کردار ادا کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو بنیادی طور پر آئین جب طے ہوتا ہے نا، اس وقت ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے. جی یعنی جس طریقے سے پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کے اندر ایک اسٹیٹ ریلیجن ہے. بہت سے ایسے کانسٹیٹیوشنز آپ کو مل جائیں گے جو اس حقیقت کو قبول نہیں کر رہے ہوں گے. ٹھیک. تو یہ تو ہر ملک کا اور ہر سسٹم کا اپنا ایک معاملہ ہے کہ وہ کتنا اس کو قبول کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے واقعیت اور ایک حقیقت، اور ایک ہوتی ہے اس کی ایکسیپٹنس، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ ایک ہے اس کی مشروعیت اور ایک ہے اس کی مقبولیت. اور مقبولیت کے حوالے سے پھر لوگوں کی آمادگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ریلیونٹ ہوتی ہے. جیسے کہ بہرحال انسان کو ایک محدود صحیح مگر اختیار تو دیا گیا ہے نا، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ انکار ان کر دے. ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور. اور اسی طریقے سے اس آیت کو بھی لے آئیے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ بھئی رشد اور غی یہ تو واضح ہو گیا، اب انسان کے اوپر ہم جبر نہیں کریں گے. تو جب جبر نہیں کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس کے اندر اگر ایک نظام کو آپ کو ان پلیس کرنا ہے یا انفورس کرنا ہے تو پھر لوگوں کا آن بورڈ آنا ضروری ہوگا. آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھیے کہ خود حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے مرحلے میں دعوت دے رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ظاہر ہے کہ سب کے سب قبول تو نہیں کر رہے تھے. جنہوں نے قبول کیا ان کا کیا کہنا، لیکن جنہوں نے قبول نہیں کیا تو ان کے خلاف کیا کیا گیا؟ کنونس ہی کیا جا رہا تھا نا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ پالیسی ہے کہ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، جدال احسن کے ذریعے سے ان سے گفتگو کی جائے گی، انگیج کیا جائے گا، ڈائلاگ کیا جائے گا، نیگوشیٹ کیا جائے گا. اب اس کے بعد جتنے قبول کرتے جائیں گے اس کے اعتبار سے جماعت جو ہے مستحکم ہوتی چلی جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریاست کا جو کانسیپٹ آیا وہ ہجرت کے بعد آیا. یعنی وہ احباب کہ جو مدینہ منورہ سے آئے تھے اور انہوں نے پیغام کی جو بنیادیں تھیں ان کو سمجھا، پھر گئے، پھر آئے، اور اس طریقے سے ایک چیز ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر ایک ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو حق تو پہلے بھی حضور کا ہی تھا، حق تو پہلے بھی پروردگار عالم ہی کا تھا، پروردگار عالم کے بہاف پر حضور ہی کا تھا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 13 برس حکومت اس طریقے سے قائم نہیں ہو پائی. تو ظاہر ہے اس کے کچھ پری ریکویزٹ ہوتے ہیں، اس کے کچھ لوازم ہوتے ہیں کہ جب پورے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ شکل بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہم ایک ترتیب دیکھتے ہیں. مثلا اگر موٹی موٹی باتیں کریں کہ خدا فرماتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری ہے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا. یہ ایک مرحلہ ہے. پیغام کو جب پہنچایا جائے گا یتلو علیہم آیاتہ ہی، اسی کا ایک دوسرا انداز ہے کہ آیتوں کی تلاوت کر دی، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کر دیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دی، حکمت کی تعلیم دی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ جماعت بڑی ہوتی جائے گی. اور اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا موقع ملے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا. تو وہی والی بات، دل میں احساس کرنا، زبان سے بولنا اور ہاتھ سے روکنا، اس کا اعلیٰ ترین معیار یہی ہے کہ جب اتنے افراد اس بات کے لیے راضی ہو جائیں گے کہ نہیں ہمیں یہی نظام چاہیے، تو پھر مدینہ منورہ کے اندر جو ریاست قائم ہوئی ہے اس کی بنیاد پڑ جائے گی اور وہ چیز ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ ہجرت حبشہ کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہاں پر جب مسلمان گئے ہیں تو جانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو نجاشی ہے اس کی حکومت کو چیلنج کر کے اس کو اوور تھرو کر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں پر رہیں، انہوں نے کو ایگزسٹ کرنے کی بات کی ہے. ایون اگر دربار میں بلایا گیا ہے تو انہوں نے وہاں پر انگیج کیا، ڈائلاگ کیا ہے، بات کی ہے. جب ان کے خلاف کیس رکھا گیا ہے تو انہوں نے اپنا موقف پیش کیا ہے. عیسائیت کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا موقف دیا ہے وہاں پر. سورہ مریم کی آیتیں پیش کی ہے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہوتا یہی ہے کہ ایک مناسب موقع کا انتظار ہوتا ہے. پاکستان بھی پہلے دن تو نہیں بن گیا، 1947 میں جب بنا ہے تو جس بنیاد پر بنا تھا تو ایک پیچھے پوری موومنٹ ہے. اس کے بعد جب بن گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے فریم کر دیا گیا کہ جس طریقے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے متوجہ کیا.